بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کریم اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے اس پر لعنت بھیجی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو شخص قرآن سامنے رکھے، کتب احادیث سامنے رکھ کے جھوٹ بولے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا، اور اس کے ہم نے 100 جھوٹ پکڑے ہیں۔ اس کا نام ہے انجینئر مرزا۔ 100 جھوٹ ہماری ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل پر 905 انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ۔ اس کی ویڈیو سے ہم نے دکھائے ہیں جو اللہ کریم پر جھوٹ باندھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر، صحابہ کرام علیہ مردوان پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، اولیاء کرام پر جھوٹ باندھتا ہے، علماء اہل سنت پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس میں ہم نے اس کے 100 جھوٹ دکھائے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید اس کے 5 جھوٹ آپ دیکھیں اس کی ویڈیو سے، کس طرح یہ دعوے کرتا ہے اور دعوے کر کے کس طرح یہ پھنستا ہے۔ پلیٹ فارم، ریڈنگ پلیٹ فارم یہ ہے جہاں پہ ہر بات کا آپ کو ریفرنس نظر آئے گا کہ میرا یہ پلیٹ فارم جو ہے لیڈنگ پلیٹ فارم ہے، اور یہاں آپ کو ہر بات کا حوالہ ملے گا، ریفرنس ملے گا۔ ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی 905، اس میں پہلا ہی جھوٹ اس کا یہ تھا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، جن کو آپ علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے جہنم کے کتوں کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پڑھائیں گے؟ ذرا دیکھیے کس طرح اس بات کا حوالہ نہیں دے رہے اور جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمان قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے بھائی، اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھائیں، اس کا حوالہ دیں، تو آئیں بائیں شائیں اور جناب پانی میں مدانی کی باتیں کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے اور سنیے۔ منافق بھی نہیں جو اس کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ پہلے تو آپ کے جناب ہر بات کا ریفرنس ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے اس حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اب دیں آپ۔ نہیں جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ پہلے آپ سے سوال ہے، بولو نا، کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس اس کے اندر ریپلائڈ ہے۔ چلو آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے، پانی میں مدانی نہ مارے، جواب دے دیا جناب، اصولی طور پر جواب دے دیا، پانی میں مدانی نہ مارے۔ دوستو آپ نے دیکھ لیا کس طرح کا بڑا دعویٰ کہ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جناب 2 حوالہ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کو مار مار کے ڈھیر بنایا، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان جہاں وہ خوارج تمہیں ملے انہیں قتل کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا کہ جناب انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ جب ان سے پوچھا گیا بتاؤ حوالہ کہاں ہے، کہ تب پانی میں مندانی نہ مارو، بس مسلمان ہوں گے، انہوں نے ان کا جنازہ ہوا ہوگا۔ بھائی جنازہ ہوا ہوگا، کس نے پڑھا؟ تم نے تو دعویٰ کیا کہ مولا علی نے جنازہ پڑھا ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ سارے دعوے ہیں، جھوٹ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کے جو چیلے ہیں، بجائے یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اب اس کا دفاع کرتے۔ جناب آپ بتائیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے نہیں پڑھائے، آپ بتائیں نا۔ بھائی دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتابیں موجود ہے، ہم کہتے دکھاؤ، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی نہیں۔ بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، نسائی پڑھ لیں، اور تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، اس میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ جھوٹ کا پھر دفاع، یعنی ایک لعنتی آدمی کا دفاع کرنے والے کون ہوں گے وہ آپ خود سمجھ لیں۔ آگے دیکھیے کہ کس طرح لوگوں کی نمازیں خراب کروا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی سیکھ لی ہوگی؟ اچھا، چونکہ اکثریت کو نہیں آتی ہے، لہٰذا ان کے لیے پھر ایک اور طریقہ میں نے تجویز کیا۔ ایک اور طریقہ، اچھا جی، ہاں جی جناب، طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، ان کا پازیٹیو یوز بھی کریں، اسے ایئر فلائٹ موڈ میں کریں۔ اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس کو آپ
امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ترجمے والا قرآن کھولیں، ساتھ عربی بھی ہو تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں، عربی پہ بھی نظر رکھیں، اور یوں آپ مصحف کو کور کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے سنا اس کا پورا جملہ۔ یہ بہانے بناتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کاٹ کے دکھاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جائیں اور موبائل کھول لیں، اس میں امام قرات کر رہا ہے، آپ عربی پر نظر رکھنے اور ترجمہ پڑھتے جائیں، یعنی امام کی قرات نہیں سننی، اللہ کے فرمان کی مخالفت، لوگوں کی نماز خراب کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ کریم فرماتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو آدمی ترجمہ پڑھ رہا ہے، اردو میں پڑھ رہا ہے، انگلش میں پڑھ رہا ہے، تو وہ تو خاموش نہیں ہے، غور سے بھی نہیں سن رہا، اس پر رحم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر رحم نہ ہو اور میرے ماننے والوں پر رحم نہ ہو، تو ایسے آدمی کے پیچھے جانے سے آدمی جو ہے وہ غضب ہی لیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے بارے میں حکم یہ فرمایا، قرآن پاک پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو، یہ کہتا ہے پیچھے پڑھتے جائیں، اور اس سے تو لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی۔ اردو میں آپ پڑھتے جائیں ترجمہ نماز میں، اور ایک تو قرآن کی مخالف، دوسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالف۔ جب آپ نے موبائل اٹھا کے نماز پڑھانی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے اور ناف کے نیچے رکھنا ہے، اور بعض علماء ناف کے اوپر بھی رکھتے ہیں، یہ سنت ہے آپ علیہ السلام کی، تو سنت کی بھی ترک ہو جائے گا۔ اور انہی کے باب البانی کی کتاب جس میں وہ لکھتے ہیں جناب نماز نبوی کہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں آپ نے نگاہ رکھنی، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ ساری سنتیں چلی جائیں گی، اور یہ عمل کثیر ہوگا کہ آپ قرآن پاک اٹھا کے یوں پڑھ رہے ہیں، آپ ورقے چینج کر رہے ہیں، اس سے نماز خراب ہوگی۔ تو اس طرح لوگوں کی کیا کر رہا ہے، یہ نماز خراب کر رہا ہے۔ اور موبائل، یعنی کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے مرزا صاحب کے سارے چاہنے والے جو ہیں وہ موبائل اٹھا کے تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی پوری 2-4 صفحے جو ہے وہ ساری امام قرات کر رہا ہے اور یہ جناب پیچھے ترجمہ پڑھ بھی۔ ویسے آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دینی کہ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، مغرب بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ نے نماز میں امام کی قرات نہیں سنی اور نیچے آپ نے کیا پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے۔ یہ نئی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خود یہ دوسروں کو سناتے ہیں، ان پر فٹ آتی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ اس غلطی پر، اس بدعت پر اور اس جھوٹ پر کس طرح دلیل دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی چیز کو تو انجوائے کرتے تھے، ان کی زبان تھی۔ اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے ہمیں مصحف ترجمے والا یا مصحف پکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکٹ سائز کا آپ لے لیں یا موبائل فون سب سے بہتر ہے، اس میں ذرا ترجمے بھی مختلف آ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، تراویح میں قرآن دیکھ کے پڑھنا۔ تو میں نے اس میں بتایا تھا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کر آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، ہماری ماں، ان کا ایک غلام تھا جو انہیں مصحف پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا، اور اس کی پوری سند سلکبرا البیہقی کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پوری سند۔ یہاں تو تعلیقاً آئی ہے کہ سیدہ عائشہ کو وہ غلام پورا قرآن پڑھایا کرتا تھا، اس کے پیچھے نماز نیت کرتی تھی، ظاہر وہ محرم تھا غلام ہونے کی وجہ سے، اور وہ اپنے ہاتھ میں مصحف پکڑتا تھا۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مصحف ہاتھ میں پکڑ کے امامت کرایا کرتے تھے۔ جو اس نے دکھایا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں ان کا غلام مصحف سے دیکھ کر امامت کروایا کرتا تھا، مصحف سے دیکھ کر، ہاتھ میں پکڑ کر نہیں۔ ساتھ میں یہاں رکھا ہوا ہے مصحف، نظر پڑ گئی، اس کو کہا گیا کہ مصحف سے دیکھ کر۔ اور یا نماز سے پہلے آپ دیکھ لیتے تھے اور بعد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو شاگرد قرآن کی مخالفت کریں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام قرآن کی مخالفت کرے۔ یہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ ان کی کتاب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ ذکوان ان کو مصحف سے نماز پڑھاتے تھے، اس کی یہ توجیہ ہے کہ وہاں مصحف کسی چیز پر رکھا ہوا تھا، اور ذکوان مصحف کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، نہ اس کے ورق پلٹتے تھے، ورق بھی نہیں پلٹتے تھے، نہ اس کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، بلکہ کسی چیز پر مصحف شریف رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر نظر ڈال لیتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ ذکوان نماز شروع کرنے سے پہلے مصحف سے مطلوبہ صورت نکال کر پڑھ لیتے تھے، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجازن مصحف سے امامت کروانا فرمایا ہے، مجازن، حقیقت نہیں کہ پہلے نماز سے پہلے وہ دیکھ لیا کرتے تھے اس کے بعد امامت کرایا کرتے تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں مصحف اٹھا لیں پھر رکھ لیں پھر اٹھا لیں؟ اور یہ محتمل قول ہے، یعنی اس کی کئی توجیحات ہیں، اس میں کوئی وضاحت نہیں کہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے، یہ جھوٹ بولا اس نے۔ کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ملتی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن پاک اس طرح ہاتھ میں اٹھا کے نماز جو ہے وہ کرایا کرتے تھے، آگے بھی اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ تو یہ محتمل قول کو قرآن پر فوقیت دینا یہ ایک جہالت ہے، اس میں کئی احتمال ہیں کہ وہ پہلے قرآن پاک کو دیکھ کے رکھ کے پھر امامت کرایا کرتے تھے، یا ساتھ میں رکھا ہوتا تو کبھی نظر پڑ جاتی تھی، ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آگے اس کے مزید جھوٹ دیکھیے، تیسرا نمبر جھوٹ اس کا، اس کو یاد نہیں تھا۔ ایون مصنف ابن ابی شیبہ میں تو آپ کا صحابہ کا ملے گا کہ وہ ان کے پیچھے لوگ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر ان کی قرات کو سنا کرتے تھے اور غلطیوں پر متنبع کرتے تھے۔ یہ بھی جھوٹ کہ صحابہ کے پیچھے لوگ، ایک ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ثابت بنانی کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، غلام کو کہتے تھے کہ پیچھے قرآن پاک لے کے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ قرآن پاک لے کے کھڑا ہو جاتا تھا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قرات کرتے تھے، تو نماز مکمل ہونے کے بعد غلام قرآن پاک لے کے آپ کو دکھاتا تھا کہ جناب یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، نماز میں نہیں، کیونکہ اگر پیچھے وہ نماز میں ہوتا تو وہ نماز میں آپ کو بتاتا۔ یہ لفظ فتح علیہ ہے، قرآن پاک کھول کے پھر آپ کو یہ دکھاتا تھا، اور اس نے جو ترجمہ دکھایا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے جن کو عربی نہیں آتی، ترجمہ صحیح نہیں آتا، تو آپ اس طرح کی جو ہے نا بھونگیاں ماریں گے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسے کسی صحابی کا قول نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا اس نے، اور آگے مزید صحابہ پر کس طرح جھوٹ بولا ہے، چوتھا جھوٹ ہے مالک کے بارے میں، باقی صاحب کے بارے میں یہ بھی ملے گا کہ وہ امامت کرواتے تھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خود جھوٹ بولا اس نے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں کسی قول میں بھی کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح قرات کی ہو۔ یہ دیکھ لیں، یہ اگر آپ کو نظر آئے تو آپ دیکھ لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو پیچھے مصحف لیتے تھے، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نماز میں نہیں ہوتے تھے، اگر وہ نماز میں ہوتے تو نماز ہی میں آپ کو بتاتے، پیچھے تلاوت کرتے، تو نماز کے بعد فتح علیہ قرآن پاک کھول کے آپ کو دکھاتے تھے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک پر جھوٹ اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر جھوٹ کہ وہ نماز میں امامت کراتے ہوئے مصحف پکڑتے تھے، یہ جھوٹ۔ جتنی روایات آپ دیکھیں گے مصنف ابن ابی شیبہ میں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان مصحف ہاتھ میں پکڑ کے امامت کرایا کرتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 124 ہے اور جلد نمبر 2 ہے، دارالکتب العلمیہ سے یہ شائع ہے، بیروت سے۔ آگے اس کے مزید ذرا جھوٹ دیکھیں۔ لوگوں کو تو پیچھے عربی سمجھنے کے لیے ترجمے والا قرآن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ظاہر ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کیا آپ مصحف پکڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بعض لوگ تو تھوڑے ریسٹرکٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نوافل میں آپ پکڑ سکتے ہیں، فرض میں نہ پکڑیں۔ بھائی جب اصل مل گئی نفل کے اندر تو آپ یہ نماز توڑنے والی چیز، اصل تو ملی کہیں نہیں۔ جتنی بھی اس نے باتیں بتائی ہیں ذکوان کے متعلق، حضرت انس کے متعلق، نماز میں کسی نے قرآن پاک اٹھایا نہیں ہے، کوئی واضح مثال ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ پر جھوٹ اس نے باندھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ جب بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نمازی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے فرض نماز صحابہ کو پڑھا لیا کرتے تھے، تو مصحف کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اور جب آپ رکوع اور سجدے کرتے تھے اس کو سائڈ پہ بٹھاتے تھے، پھر جب قیام میں جاتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے تاکہ روئے نہ بچی، تو مصحف بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ کر بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی نواسی کو اٹھایا تھا، کیا دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا؟ ایک ہاتھ سے اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا، ایک ہی ہاتھ پہ پھر آپ نیچے اس کو بٹھا دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بچی کو کاندھے پر اٹھانے سے قرات میں کوئی خلل نہیں ہے۔ امام کے پیچھے کوئی اگر بچے کو اٹھا لیتا ہے کاندھے پہ تو امام کی قرات تو سن رہا ہے، غور سے سن رہا ہے،
اس پر رحم بھی ہو رہا ہے, توجہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے مصحف اٹھائے گا اور موبائل اٹھا کے ترجمہ پڑھے گا تو یہ قرآن پاک غور سے نہیں سن رہا, توجہ نہیں کر رہا, اس لیے منع ہے. بچی کو اٹھانا اور قرآن کو اٹھانے میں بڑا فرق ہے. قرآن اٹھا کے پڑھنا پھر اس کو رکھنا یہ عمل کثیر ہے, اس کے ورق پلٹنے یہ عمل کثیر ہے. تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی ہے, عمل قلیل یعنی تھوڑے عمل سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر کسی کو بچے کو آپ نے آگے کر دیا, پیچھے کر دیا, اٹھا دیا تو اسے کہتے ہیں عمل قلیل, اس سے نماز نہیں ٹوٹتے. اگر آپ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے, قرآن پاک رکھیں گے, اٹھائیں گے, اس کے ورقے پلٹیں گے تو یہ عمل کثیر ہے, اس سے نماز ٹوٹے گی. تو مصحف اٹھا کر نماز ٹوٹنے کا مطلب یہ اس لیے کہ وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے, اور بچی کو اٹھا کے نماز پڑھنا وہ عمل قلیل, اس لیے نماز نہیں ٹوٹتی. اور وہ جواز ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے, بچے آپ لے جانے اور آپ نے کاندھے پر بٹھا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ بھی اس کی خیانت, دھوکہ ہے. آگے دیکھیے اس کا 5واں جھوٹ. کہاں سے الفاظ ملے. ہمارے جہلم شہر میں تھوڑا سا شروع ہوا تھا لیکن وہ بھی پھر آگے چلا نہیں سکے. ظاہر ہے وہ عام الناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے کہ نماز لمبی ہو گئی ہے, اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے. سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں, وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ, دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں. تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کام کر کے 1 پارے ہی کہا ہوگا نا, اتنی کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ دو. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی جی دوستو, آپ نے دیکھا اس کا 5واں جھوٹ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 پاروں کو چھوڑ کے آپ نے 1 پارے کہا ہوگا نا. یہ تو 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا جناب. اسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, 705 نمبر حدیث بخاری سے دکھا رہا ہے. اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فتنہ نہ ڈالو لوگوں میں, یعنی کہ پیچھے لوگ مریض ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, حاجت مند ہوتے ہیں, تم کیا پڑھا کرو, سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی, ان صورتوں کو پڑھا کرو. یہ 4 آیتیں ہی ہیں. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آیت الکرسی تو ایک آیت جو آیت الکرسی ہے اس کے برابر ہے یہ سورہ اعلیٰ, سورہ شمس اور سورہ لیل, ایک ہی آیت الکرسی کے برابر ہیں یہ ساری. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے 1 سپارہ کہا ہوگا نا. 4 سپاروں کو چھوڑ کے آپ نے 1 سپارہ کہا ہوگا. اسی حدیث میں موجود ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سب اسم ربک الاعلی پڑھا کرو. امام کو آپ نے فرمایا, اور واللیل اذا یغشی پڑھا کرو, والشمس وضحاها پڑھا کرو. ان چھوٹی صورتوں کو پڑھا کرو. جو آدمی حدیث پڑھ کے اوپر وہ بات کی اور نیچے اس کو چھوڑ دیا, اتنا دھوکہ, اتنی خیانت. الامان والحفیظ. آگے بھی ذرا دیکھیے اس کے دھوکے اور خیانت. کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن, پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی, اور دوسری میں سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 والی, یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ ذرا اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں جناب, آپ اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں کس طرح یہ دھوکہ. یہ 2 دھوکے اور 5 جھوٹ. پہلا دھوکہ تو وہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو اٹھا کے نماز پڑھائی, تو ہم مصحف کو اٹھا کے نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ قرات میں کوئی خلل نہیں ہے اور عمل کثیر نہیں ہے بلکہ عمل قلیل ہے. اور مصحف کو اٹھانا یہ عمل کثیر ہے کہ اس کے ورقے پلٹنے, اس کو رکھنا ہے, اس کو اٹھانا, اس لیے نماز ٹوٹے گی. اور دوسری اس نے خیانت یہ کی ہے کہ جناب دیکھیں آپ علیہ السلام نے سورہ دہر پڑھی ہے, سورہ سجدہ پڑھی, کتنی ان کی ڈیوریشن کتنی جناب. سورہ سجدہ جو ہے 21ویں سپارہ, اس میں 3 رکوع ہے, آپ 4 منٹ میں سورت مکمل کر سکتے ہیں. اور سورہ دہر جو 29ویں سپارہ میں 2 رکوع اس میں آپ 3 منٹ میں آپ سورہ مکمل کر سکتے ہیں. 3 منٹ میں, 3 اور 4 7 منٹ, 3 منٹ اور 10 منٹ میں نماز مکمل. چلو جی, یہ کئی گھنٹے بتا رہا ہے. کس طرح دھوکہ دیا کہ جناب دیکھیں ان کی ڈیوریشن کتنی ہے, کتنی ڈیوریشن ہے. 1 سپارہ ہے, 2 ہے, 4 ہے, 5 ہے. سورہ دہر آپ دیکھ لیں 2 رکوع ہے اس کے, 2 رکوع. کس طرح دھوکہ دیتا ہے. اور یہی بدعت وہابیوں نے بھی نکالی ہوئی ہیں. نماز جنازہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف 4 تکبیریں کہیں, بخاری مسلم دیکھیں 4 تکبیریں, مختصر ترین نماز جنازہ. اور انہوں نے پونے گھنٹے کا نماز جنازہ نکالا ہوا ہے. لوگ بزن ہو رہے ہیں, لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز میں اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی پیچھے مریض ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, حاجت مند ہیں, ان کا خیال کرو. جب تم اکیلے ہو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھو, لیکن جب تم امامت کراؤ تو مختصر صورتیں پڑھایا کرو. سب اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی, یہ صورتیں پڑھایا کرو. تو نماز لمبی ہونا یہ بدعت ہے. آپ علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے ہیں.
نماز جنازہ جو مختصر ترین ہے، وہابیوں نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بخاری میں 703، 704، 705 یہ جتنی بھی روایات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر ترین نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھائے۔ نماز مختصر، سورہ اعلیٰ پڑھ لیں، سورہ شمس پڑھ لیں، سورہ لیل پڑھیں، سورہ دہا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر جتنی چاہیں لمبی نماز پڑھائیں۔ تو ہم نے آپ کو دکھایا انجیل مرزا کے 5 جھوٹ اور 2 دھوکے، تو ایسے جھوٹوں اور دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیے، آپ کی نمازیں خراب کریں گے، آپ کا ایمان برباد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے شریروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔